بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے 14ویں سپارے کے دوسرے نصف کا آغاز ہوتا ہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ کا ارشاد ہے، لا تتخذوا، تم نہ بناؤ الہین اثنین، دو معبود۔ مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ، ایک اللہ کو اپنا معبود مانو۔ انما ہوا الہ واحد، حقیقت میں تو بس ایک ہی معبود ہے، وہ اللہ ہے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، سو تم مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کی عبادت ہمیشہ لازم ہے۔ وَلَهُ، اور اسی کے لیے، الدین یعنی اطاعت، فرما برداری اور عبادت، واصبہ لازم ہے، لہذا اللہ ہی کی عبادت کرو۔ افغیر اللہ تتقون، کیا پھر تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ افغیر اللہ تتقون، پھر کیا تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور تمہیں جو بھی حاصل ہے کسی قسم کی نعمت، وما بکم من نعمت، جو بھی تمہیں کوئی نعمت حاصل ہے، فمن اللہ، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ثم اذا مسکم الضر، پھر جب پہنچتی ہے تمہیں کوئی تکلیف، فإلیہ تجأرون، تو اسی کے آگے فریاد کرتے ہو۔ جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہو، تو آپ بغیر تکلیف کے آسانی اور خوشحالی کے عالم میں بھی اسی اللہ کو یاد کرو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب وہ دور کر دیتا ہے تکلیف تم سے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ ثم اذا کشف الضر، پھر جب وہ دور کر دیتا ہے تکلیف کو، عنکم تم سے، اذا فریق منکم، تو ایک گروہ تم میں سے، بربہم یشرکون، اپنے رب سے شرک کرنے لگتا ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ ناشکری کریں، بما، ان نعمتوں کی، آتیناہم، جو ہم نے انہیں عطا کی۔ فتمتعوا، سو تم عیش کر لو، کچھ دیر عیش کر لو۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ تو اللہ کی نافرمانی کرنے کا، اس کے ساتھ شرک کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے، یہ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وَيَجْعَلُونَ، اور مقرر کرتے ہیں یہ، لما، ان کے لیے جن کے بارے میں، لا يعلمون، یہ کچھ نہیں جانتے۔ وَيَجْعَلُونَ، اور مقرر کرتے ہیں یہ، لما، ان کے لیے جن کے بارے میں، لا يعلمون، یہ کچھ نہیں جانتے۔ کیا مقرر کرتے ہیں؟ نصیباً، کچھ حصہ، مما رزقناہم، اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا۔ یہ دراصل مشرکین کی اس بری رسم کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جو اپنے مال اور مویشیوں میں سے کچھ حصے اپنے بتوں کے لیے مقرر کر دیا کرتے تھے اور ان کے لیے آزاد چھوڑ دیا کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو یہ رزق اور یہ ساری چیزیں تو ہم نے عطا کی ہیں، اور ہماری عطا کردہ چیزیں یہ بتوں کے نام پہ وقف کر دیتے ہیں۔ تاللہ لتسألن، اللہ کی قسم، لتسألن، ضرور بضرور پوچھا جائے گا تم سے، عما کنتم تفترون، ان چیزوں کے بارے میں جو تم گڑا کرتے تھے، اپنی طرف سے گڑتے تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو اللہ نے تو نہیں ان کے نام لگایا، تم نے اپنی طرف سے بتوں کے نام لگا دیا، تو ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ پھر آگے مشرکین کے ایک اور عجیب طرز عمل کا ذکر کیا کہ وہ اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے تھے، خدا نخواستہ، یعنی ان کا یہ طرز عمل یہ تھا کہ جب ان کے گھر میں کوئی بیٹی ہو جاتی اسے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اپنے لیے بیٹیاں برداشت نہیں کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو ان کو کہا گیا کہ یہ دیکھو ظلم کے اوپر ظلم، کہ ایک بات تو یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اللہ کی اولاد، جو اللہ اولاد سے پاک ہے، اس کی اولاد سمجھتے ہو، اور سمجھتے بھی وہ چیز ہو جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اللہ کے لیے پسند کرتے ہو۔ تو یہ کتنا عجیب طرز عمل ہے۔ اس لیے فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، وَيَجْعَلُونَ، اور وہ بناتے ہیں،
للہ اللہ کے لیے البنات بیٹیاں، سبحانہ وہ پاک ہے اولاد سے، کمزوریوں سے، اس طرح کی ہر چیز سے وہ پاک ہے۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ اور اپنے لیے وہ جو انہیں پسند ہیں، یعنی بیٹے، اپنے لیے بیٹے وہ چاہتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ اب بیٹیوں کے حوالے سے ان کا طرز عمل کیا ہے؟ یہ مشرکین کا طرز عمل ذکر کیا گیا ہے، اور آج کے زمانے میں اگر کسی کا یہ طرز عمل ہوتا ہے بیٹیوں کی پیدائش پر، قرآن کریم نے جس کی نشاندہی کی، تو پھر اسے اپنے عمل پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ وہی طرز عمل اختیار کر رہا ہے جو آج سے 1400 سال پہلے مشرکین بیٹیوں کی ولادت کے اوپر کیا کرتے تھے۔ غور کیجئے گا ان حروف پر، اس آیت کے معانی کے اوپر اور اس کے مفہوم کے اوپر، کہ آج کل بھی ہمارے زمانے میں کئی لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ بیٹیوں کی پیدائش کے اوپر، بیٹیوں کی ولادت کے اوپر وہ اسی طریقے سے چیں بجبیں ہوتے ہیں۔ ان کا بیہیویئر، ان کا رد عمل، ان کا ریئیکشن وہی ہوتا ہے جو مشرکین مکہ کا ہوا کرتا تھا۔ تو فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ اور جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے، بالانثى بیٹی کے ساتھ، بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظل وجہہ مسودا تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ، ظل وجہہ ہو جاتا ہے اس کا چہرہ مسودا سیاہ، وہو کظیم اور وہ غم کھا رہا ہوتا ہے، غم گھونٹ رہا ہوتا ہے، یعنی اتنی زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے اور خوشی اس کو نہیں ہوتی۔ تو یہ آج کل بھی کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ جب بیٹیوں کی ولادت کی خبر دیں تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں، ان کو خوشی نہیں ہوتی، ناشکری والا انداز اختیار کرتے ہیں۔ ارے ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جن کی بالکل اولاد نہیں ہے، اللہ ان کو بیٹیاں عطا کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے خیرکم من بشر بکم الانثى من بکر بکم الانثى کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جس کی سب سے پہلے اللہ اس کو بیٹی عطا فرمائے۔ یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، ان کی ولادت کے اوپر چیں بجبیں ہونے کے بجائے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یتوارى من القوم من سوء یتوارى من القوم وہ چھپا پھرتا ہے، یتوارا چھپتا پھرتا ہے یا چھپاتا پھرتا ہے، من القوم لوگوں سے، من سوء اس بری خبر کو، ما بشر بہ جو اسے سنائی گئی، یا اس بری خبر کے اوپر وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا، وہ گویا سمجھتا ہے کہ یہ بہت بری خبر ہے۔ ایمسکہ علی ہون ایمسکہ وہ یہ سوچتا ہے، جب بیٹی اس کو عطا کی جاتی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے ایمسکہ علی ہون کیا رہنے دے اس کو ذلت کے باوجود، ایمسکہ یعنی کیا اس کو چھوڑ دے، علی ہون ذلت کے باوجود، ام یدسہ فی التراب یا اسے دبا دے مٹی میں، یا اسے دبا دے مٹی میں۔ یہ طرز عمل ہے بیٹیوں کے حوالے سے، یا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی اس ذلت کو اپنے گلے میں ڈال لیں، یعنی وہ اس کو ذلت سمجھتے ہیں بیٹی کی ولادت کو، یا پھر اس کو زندہ زمین میں درگور کر دیتے ہیں۔ الا ساء ما یحکمون سو دیکھو کیسے برے ہیں جو وہ فیصلے کرتے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، مثل السوء بہت بری صفات ہیں، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہت اعلیٰ ترین صفات ہیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہ بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ اور اگر اللہ گرفت فرمائے، اللہ پکڑ لے، الناسا لوگوں کو، بظلمہم ان کے ظلم کے بسبب، ما ترک علیہا من دابہ تو نہ چھوڑے زمین کے اوپر کوئی جاندار، یعنی یہ ان لوگوں کی تو ایسی حرکتیں ہیں، اگر ان کی حرکت کے اوپر اللہ پکڑنا شروع کر دے، اس کا مواخذہ ہو جائے تو پھر تو روئے زمین پر کوئی انسان نہ رہے۔
وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر اللہ لوگوں کو گرفت کرنا شروع کر دے، پکڑنا شروع کر دے، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، ما ترک علیہا من دابہ، تو نہ چھوڑے زمین پر کوئی جاندار، ولیکن یؤخرہم، لیکن اللہ ان کو مہلت دیتا ہے، الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک، فاذا جاء اجلہم، پر جب آ جاتا ہے ان کا مقررہ وقت، لا یستأخرون ساعتا، تو ایک لمحہ بھی اس میں تاخیر نہیں ہوتی، ولا یستقدمون، اور نہ ہی اس میں تقدیم ہوتی ہے، یعنی نہ وہ ایک لمحے کے لیے پیچھے ہو سکتے ہیں، ولا یستقدمون، اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور وہ اللہ کے لیے بناتے ہیں، اللہ کے لیے تجویز کرتے ہیں وہ ما یکرہون، جن کو وہ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، ما یکرہون، جن کو یہ ناپسند کرتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، وَتَصِفُ، اور بیان کرتی ہیں، بولتی ہیں، أَلْسِنَتُهُمُ، ان کی زبانیں، الکذب، جھوٹ، ان لہم الحسنى، کہ یقیناً ہم کو ہی ملے گی بھلائی۔ وہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ہی روئے زمین پر اچھے لوگ ہیں، قرآن نے کہا یہ جھوٹ ہے۔ لا جرم، یقینی طور پر، ان لہم النار، ان کے لیے تو آگ ہی ہے، یقینی طور پر ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور یہ سب سے پہلے اس میں ڈالے جائیں گے، مفرطون، پہلے اس آگ میں ڈالے جائیں گے۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، ہم نے رسول بھیجے ان قوموں کی طرف، من قبلک، جو آپ سے پہلے تھی، فزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کے اعمال خوشنما بنا کر دکھائے، فهو ولیہم اليوم، تو وہ شیطان ہی ان کا سرپرست ہے آج بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو گویا شیطان کو جو اپنا رہبر و رہنما مانتے ہیں، اپنا سرپرست مانتے ہیں اور شرک کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما انزلنا علیک الکتاب، اور ہم نے نہیں نازل کی آپ پر کتاب، الا، مگر اس غرض سے، لتبین لہم، تاکہ آپ ان لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیں، الذی اختلفوا فی، وہ باتیں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں، وہ ہدن، اور یہ قرآن، یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے، ورحمتاً، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہے۔ تو یہ کتاب اس قوم کے لیے رحمت اور ایمان، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے جو ایمان لانے والی ہو۔ واللہ انزل من السماء ماء، اب یہاں سے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور مومنوں کو، مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کے اوپر، اور کافروں کو، مشرکوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ نے تمہارے لیے یہ نعمتیں پیدا کی ہیں، ان کے اندر غور و فکر کرو تو تمہیں اللہ کی عظمت اور بڑائی سمجھ آ جائے گی۔ واللہ انزل من السماء، اللہ ہی ہے جس نے آسمان سے نازل کیا، ماء، پانی، فاحیا به الارض بعد موتها، پھر اس کے ذریعے زندہ کیا زمین کو اس کے مر جانے کے بعد، یعنی زمین کو قابل کاشت بنایا اس کے بنجر ہو جانے کے بعد۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، اس قوم کے لیے جو سننے والی ہو۔ تو سننے والی قوم کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور یقیناً تمہارے لیے بڑا سبق ہے، فی الانعام، چوپایوں میں بھی، یہ جو چوپائے اللہ نے بنائے ہیں، جانور بنائے ہیں، اس میں بھی تمہارے لیے بڑا سبق ہے۔ کیسے؟ اللہ کی قدرت ملاحظہ کیجئے، دیکھیے، نسقیکم مما فی بطونہ، نسقیکم، ہم تمہیں پلاتے ہیں، مما، اس میں سے، فی بطونہ ہی، جو ان کے پیٹ میں ہے، ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فرث و دم، جو گوبر اور خون کے درمیان ہے، من بین فرث، فرث کہا جاتا ہے گوبر کو، اور دم خون کو کہا جاتا ہے، من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے درمیان،
لبنن خالصا، خالص دودھ ہم تمہیں عطا کرتے ہیں، گوبر اور خون کے درمیان سے صاف شفاف سفید کلر کا دودھ نکل کے آتا ہے کہ اس میں نہ تو خون کی آمیزش ہوتی ہے، نہ گوبر کی آمیزش ہوتی ہے، نہ اس سے سمیل آتی ہے، نہ اس کا ذائقہ تبدیل ہوتا ہے۔ ایسی دو چیزوں کے درمیان سے صاف شفاف، نیٹ اینڈ کلین، خوبصورت اور زبردست ذائقے والا دودھ نکال کر جو اللہ تم تک پہنچاتا ہے، کیا وہ ساری چیزوں پر قدرت رکھنے والا نہیں ہے؟ سائغا للشاربین، جو دودھ خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے، پینے والوں کے لیے وہ بہت ہی خوشگوار ہے۔ تو یہ تو جانوروں میں اللہ کی نعمت۔ اب جو پھل وغیرہ ہیں، درخت ہیں، ان میں اللہ کی نعمت کا مشاہدہ کیجئے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اور کھجور اور انگوروں کے پھل کچھ ایسے، ومن اور کچھ ان میں سے بعض، ثمرات پھل، النخیل کھجوروں کے، والعناب اور انگوروں کے کچھ پھل ایسے، تتخذون منہ سکرن، کہ تم بناتے ہو ان سے نشے والا مشروب، سکرن یعنی شراب بناتے ہو، نشے والا مشروب بناتے ہو، ورزقا حسنا، اور بہترین رزق۔ یہاں حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، تو اس لیے کہا کہ تم اس سے شراب بناتے ہو۔ لیکن اس کے مقابلے میں رزقا حسنا، بہترین رزق لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ شراب کوئی بہترین رزق نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھنے والی ہو۔ یہ تو اللہ نے سب سے پہلے جانوروں کے بارے میں اپنی نعمت کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد پھلوں کے حوالے سے اپنی نعمت کا ذکر کیا، اب یہاں سے ایک اور اپنی انوکھی مخلوق کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اسی مخلوق کے نام پر اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ النحل رکھا گیا، اور وہ مخلوق ہے شہد کی مکھی۔ شہد کی مکھی، قرآن کریم نے بڑے عجیب انداز میں شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اس میں تمہارے لیے بہت بڑی عبرت ہے، بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ نے اپنی ایک ایسی مخلوق پیدا کی، یعنی اس کا جو گھر ہے۔ یہاں حضرات محققین جو انہوں نے تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ شہد مکھی کا جو چھتا ہے، چھتا ہی گھر ہے، وہ اتنے عجیب و غریب کمالات اور خصوصیات کا منبع ہوتا ہے کہ آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، کہ وہ اتنا خوبصورتی سے اپنا گھر ڈیزائن کرتی ہے کہ ایک چھتے کے اندر ہزاروں خانے ہوتے ہیں، اور ہر خانہ اس کی تمام جہتیں، تمام سمتیں بالکل برابر ہوتی ہیں، پیمائش میں کوئی ذرا برابر اونچ نیچ نہیں ہوتی، جیسے کسی ماہر انجینئر نے کوئی گھر تعمیر کیا ہوا ہو، ایسے شہد کی مکھی اپنا چھتا بناتی ہے۔ اور محققین یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی جو ملکہ ہوتی ہے، ایک ملکہ، مکھیوں کی ملکہ، یہ ساری اس کی بات مانتی ہیں، اس کا آرڈر چلتا ہے، کسی کو اس کے حکم سے سرتابی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، ہر جگہ پر اس کی رٹ قائم ہوتی ہے، اور پھر وہ مختلف دستے متعین کرتی ہے۔ مکھیوں کا ایک دستہ اس جو ان کا چھتا ہے اس کی حفاظت پر مامور ہوتا ہے، اور ایک چھتا اس کی تراش خراش اور تزئین و آرائش اور اس کو بہتر بنانے، اس کی رینویشن کے اوپر مامور ہوتا ہے، کہ ذرا بھی اگر کہیں چھتے کے اندر کوئی کمی بیشی خرابی ہوتی ہے تو وہ مکھیوں کا دستہ جس کی ڈیوٹی چھتے کو بنانا اور اس کی تزئین و آرائش کرنا اور اس کی رینویشن کرنا ہوتا ہے، وہ فوری طور پر حرکت میں آتے ہیں اور اپنے چھتے کی فوری طور پر درستگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک دستہ سیکیورٹی پر معمول ہوتا ہے، اور جو بھی شہد کی مکھیاں باہر سے رس چوس کے آتی ہیں
ان کی باقاعدہ جامہ تلاشی لی جاتی ہے، ان کی چیکنگ ہوتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی مکھی نے کوئی زہریلا رس چوس کے لایا ہو تو محققین نے لکھا ہے کہ ایسا سخت قانون ہے ان مکھیوں کا کہ ایسی مکھی کو یہ جو ملکہ ہوتی ہے ان کی، وہ فوری طور پر سزائے موت دیتی ہے اور اس کو مار دیا جاتا ہے جو زہریلا رس چوس کے آئے۔ تو لیبارٹری، ایک ایسی لیبارٹری بھی اس میں ہوتی ہے جس میں ہر قسم کے جو رس چوس کے لاتی ہیں ان کا باقاعدہ پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ٹیسٹ کے بعد پھر ان کو شہد نکالنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا ان کا نظام۔ اور پھر جو ان کا چھتا ہے اس کے اندر انڈے دینے کے لیے الگ خانے موجود ہوتے ہیں، بچے دینے کے لیے الگ سے میٹرنٹی ہوم ہوتا ہے، اور شہد نکالنے کے لیے الگ سی جگہ ہوتی ہے۔ یہ سارا ایک نظم، ایک ترتیب، انسان اگر صرف مکھی پر، شہد کی مکھی پہ غور کر لے تو اللہ کی قدرت کھل کے اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس لیے خاص طور پر یہاں شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا گیا، اور فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ وَأَوْحَى رَبُّكَ، اور وحی کر دی تیرے رب نے إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف، یعنی اس کے دل میں یہ بات ڈال دی أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ وہ پہاڑوں میں اپنے چھتے بنائے۔ یہ اللہ نے اس کو سکھایا۔ یہ ساری جو تدبیر اور یہ جو ساری چیزیں میں نے ابھی بیان کی ہیں، اس میں مکھی کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس کے خالق کا کمال ہے جس نے اس کو سکھایا۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ، اور بتا دیا، دل میں ڈال دیا تمہارے رب نے، إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کے، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ وہ پہاڑوں کے اوپر اپنا چھتا بنائے، یا اونچی جگہ پہ وہ اپنا چھتا بناتی ہے کہ شہد کے اندر زمین کی کوئی گرد و غبار یا کوئی گندگی اس کی آمیزش نہ ہو سکے۔ صحت کے اصولوں کے مطابق وہ شہد اس کے چھتے کے اندر محفوظ رہے اور محفوظ طریقے سے انسانوں تک پہنچے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وَمِنَ الشَّجَرِ، یا پھر درختوں پر وہ اپنا گھر بنائے، اپنا چھتا بنائے، پہاڑوں پر یا درختوں پر۔ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور ان چھپروں پر جن پہ لوگ اپنی بیلیں چڑھاتے ہیں، وہ چھپرے جن پر بیلیں چڑھائی جاتی ہیں، ایسی جگہ پر وہ اپنا گھر بنائیں۔ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر اللہ نے اس کو یہ کہا کہ وہ ہر طرح کے پھلوں سے کھائے۔ ثُمَّ كُلِي، پھر وہ کھائے، من کل الثمرات، ہر طرح کے پھلوں سے، جو پاکیزہ پھل ہیں یا پھول ہیں ان سے وہ رس چوس کے لائے۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اور وہ چلتی پھرتی رہے اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر۔ فَاسْلُكِي، وہ چلتی رہے، سبلا، راستوں پر، ربی کی، اپنے رب کی، ذُلُلًا، جو ہموار کیے ہوئے ہیں۔ یخرج من بطونها شراب، اللہ اکبر۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیے، وہ ایک مکھی یا ان کا ایک گروہ وہ مختلف پھولوں سے رس چوس کے لاتی ہیں، اور اللہ مختلف رنگوں کے شہد ان کے پیٹوں سے نکالتا ہے۔ کوئی شہد گاڑھا ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ بہنے والا ہوتا ہے، کوئی جمنے والا ہوتا ہے، کسی کا کلر کیسا ہوتا ہے، ڈارک کلر ہوتا ہے، کسی کا لال ہوتا ہے، اور یہ اللہ ہزاروں قسم کے شہد سے چند نظر آتے کام کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اس کے اندر کتنی قسمیں ہیں۔ انسان دھنگ رہ جاتا ہے، عجیب عجیب قسم کی قسمیں۔ تو فرمایا یخرج من بطونها شراب، نکلتا ہے، من بطونها، ان کے پیٹ سے، شراب، ایک مشروب، یعنی شہد نکلتا ہے، مختلف الوانہ، جس میں اس کے رنگ مختلف ہے، مختلف ہیں، الوانہ، اس کے رنگ۔ اور پھر قرآن کریم نے آگے ایک بہت بڑا اعلان کیا تمام انسانوں کے لیے، فیہ شفاء للناس، اس شہد میں لوگوں کے لیے شفا رکھ دی گئی۔ اللہ نے انسانوں کے لیے جسمانی اور روحانی شفا رکھ دی۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والی۔ تو شہد کے جو طبی فوائد ہیں
یہ اتنا طویل موضوع ہے کہ اگر اس پہ بات کی جائے تو پورا وقت ہمارا اسی پہ صرف ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے جو انسان کی عقل میں آنے والا نہیں. اگر آدمی اسی نظام کے اوپر غور کر لے تو اللہ کی قدرت کا قائل ہو جائے گا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا. تو اس لیے فرمایا واللہ خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر وہ تمہاری روح قبض کرے گا، ومنکم من یرد الی ارذل العمر. ہاں، یا انسان کے بڑھاپے کی عمر کا تذکرہ کیا کہ اللہ تمہیں بچپن میں ایک بچہ بناتا ہے، تمہیں کوئی چیز سمجھ نہیں ہوتی، اپنی مرضی سے تم کوئی چیز نہ کھا سکتے ہو نہ پی سکتے ہو، تمہارے والدین تمہارے منہ کے اندر کوئی چیز ڈالیں تو تم کھا لو گے، اور تم کوئی چیز چبا نہیں سکتے. اللہ تمہیں آہستہ آہستہ ایسی قوت عطا کرتا ہے کہ تم چبانے کے قابل ہو جاتے ہو، تمہیں دانت عطا کرتا ہے، تم بیٹھ نہیں سکتے، اللہ تمہیں بیٹھنے کے قابل بناتا ہے، تم چل نہیں سکتے، اللہ تمہیں چلنے کے قابل بناتا ہے. ابتداءً تم انگلی پکڑ کے چلتے ہو، واکر میں چلتے ہو، کسی چیز کا سہارا لے کے چلتے ہو، پھر اللہ تمہیں ایسی قوت عطا کرتا ہے، طاقت عطا کرتا ہے، زمین میں بھاگتے دوڑتے ہو، پھر عالم شباب اللہ جوانی عطا کرتا ہے، ایسی قوت اور طاقت کہ آدمی کے اندر گھمنڈ آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے ہم چما دیگرے نیست، ہم جیسا کوئی اور روئے زمین پر نہیں ہے، میں اس زمین پر ناگزیر ہوں، میں اگر دنیا سے چلا گیا کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا. پھر اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے، اسی آدمی کو آہستہ آہستہ کمزور کرتا ہے، بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے، اور بڑھاپے میں اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے. قرآن نے یہ ذکر کیا کہ اگر اسے جو علم اللہ جوانی میں عطا کرتا ہے، جو معلومات عطا کرتا ہے، بڑھاپے میں سب کچھ بھول جاتا ہے. اور ذہن کی یہ کیفیت ہوتی ہے، ابھی کوئی چیز بتاؤ تھوڑی دیر کے بعد بھول جاتا ہے، نہیں پتہ نہیں چلتا، اور اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا. وہی بچوں والی کیفیت دوبارہ ہو جاتی ہے. یہ اس اللہ کی قدرت ہے. تو اللہ نے فرمایا اگر تم جانوروں میں چوپایوں میں غور نہیں کرتے، اگر تم اللہ کی آسمان سے نازل ہونے والی بارش، اس کے نتیجے میں زمین سے اگنے والی فصل اور اناج اور اس نظام پر غور نہیں کرتے، شہد کی مکھی کے نظام پہ غور نہیں کرتے، تو کم از کم اپنی زندگی پہ غور کر لو. اللہ نے کیسے تمہیں زندگی عطا کی؟ اگر تم اپنے اس وجود کے اوپر غور کرو تو تمہیں خدا کی قدرت سمجھ آ سکتی ہے. تو فرمایا واللہ خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، تمہاری روح قبض کرتا ہے، ومنکم من ارذل العمر، اور تم میں سے یردو جو لوٹائے جاتے ہیں، پہنچائے جاتے ہیں، ارذل العمر، عمر کے بد سے، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ وہ ایسے بوڑھے ہو جائیں کہ وہ نہ جان سکیں، لا یعلم، وہ نہ جان سکیں، بعد علم شیئا، سب کچھ جاننے کے بعد. سارا علم ان کے پاس ہوتا ہے لیکن بڑھاپے میں جا کے وہ کچھ بھول جاتا ہے. ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، ہاں یہ دنیا کے اندر جو رزق کی تقسیم اللہ نے دے رکھی ہے اس کا تذکرہ کیا. کچھ لوگوں کو اللہ زیادہ رزق دیتا ہے، کچھ کو کم دیتا ہے، کوئی محتاج ہوتے ہیں، کوئی اتنے غنی ہوتے ہیں ان کو اپنی مال و دولت کا حساب و کتاب بھی معلوم نہیں ہوتا. یہ اللہ کی تقسیم ہے دنیا کے اعتبار سے، لیکن آخرت میں انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا. واللہ فضل بعضکم علی بعض، اللہ ہی نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر، پھر رزق کے معاملے میں. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، سو نہیں ہے وہ لوگ فضلوا جن کو فضیلت دی گئی، برادی رزقہم، ایسے کہ وہ اپنا رزق دے دیں، علی ما ملکت ایمانہم، ان کو جو ان کے غلام ہیں، فہم فیہ سوا، تاکہ وہ اس رزق میں ان کے برابر ہو جائیں. افبنعمت اللہ یجحدون، کیا پھر بھی اللہ کے نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ تو یہ مثال دے دی کہ دنیا کے اندر اگر کسی کو زیادہ رزق دیا جائے تو وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا رزق ہوتا ہے، لیکن آدمی یہ گوارا نہیں کرتا
کہ وہ اپنا سارا مال اپنے کسی نوکر یا ملازم کو دے دے تاکہ مالداری کے اندر وہ بھی اس کے برابر ہو جائے۔ یہ ایک انسان کی فطرت اور مزاج کا ذکر کیا کہ وہ کسی اور کو اپنے ہم پلہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو جب انسان کا یہ مزاج ہے کہ وہ کسی کو اپنا ہم پلہ نہیں دیکھنا چاہتا تو یہ کتنے ظالم ہیں، اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہراتے ہیں ان کو اللہ کا ہم پلہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ کتنی عجیب سی بات ہے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے بنائی تمہاری ہی جنس میں سے بیویاں، وجعل لکم من ازواجکم بنین، اور تمہاری بیویوں سے تمہیں عطا کیے بیٹے، وحفدہ اور پوتے، ورزقکم من الطیبات اور کھانے کے لیے تمہیں دی پاکیزہ چیزیں۔ افبالباطل یؤمنون، تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں؟ وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، پھر بھی یہ انصاف سے کام نہیں لیتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ما لا یملک لہم رزقا، ایسوں کی جو نہیں اختیار رکھتے ان کو رزق دینے کا، من السماوات والارض شیئا، آسمان اور زمین سے کچھ بھی رزق دینے کا وہ اختیار نہیں رکھتے، ولا یستطیعون، اور نہ ہی وہ کوئی قدرت رکھتے ہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اب ان مشرکوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے لیے مثالیں نہ دو۔ یہ مشرکین مثالیں دیا کرتے تھے کہ جس طرح دنیا کے اندر ایک بادشاہ ہوتا ہے اور بادشاہ نے مملکت کا نظام چلانے کے لیے اپنے وزیر مشیر رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو مملکت کا نظام چلاتے ہیں، جو بادشاہ کی معاونت کرتے ہیں، تو نعوذ باللہ یہ جو ہمارے معبودان باطلہ ہیں ان کی مثال اللہ کے لیے اسی طرح کے وزیروں اور مشیروں کی سی ہے کہ یہ اللہ ان کے ذریعے مختلف کام اور امور سر انجام دیتے ہیں۔ تو اللہ نے واضح طور پہ کہا کہ تم اس طرح کی مثالیں اللہ کے لیے بیان نہ کرو۔ فلا تضربوا للہ الامثال، تم نہ بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اب اللہ نے مثال دی، کیسی مثال؟ ضرب اللہ مثلا، اللہ دیتا ہے ایک مثال، عبدا مملوکا، ایک ایسا بندہ جو غلام ہو، لا يقدر علی شیء، وہ کسی چیز کا اعلیٰ شیء، کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور دوسرا وہ شخص جس کو ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہو، یعنی ایک غلام ہے بالکل اس کے پاس کچھ نہیں، اور دوسرا وہ مالدار ہے جسے ہم نے اپنا رزق عطا کر رکھا ہے، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، تو وہ اس سے خرچ کرتا ہے خفیہ طور پر بھی، چھپ کر بھی، اور اعلانیہ طور پر بھی۔ هَلْ يَسْتَوُونَ، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک کے پاس خوب مال ہے، دوسرے کے پاس کچھ نہیں، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ، اس کے پاس خوب اختیار ہے، اور یہ معبودان باطلہ تو اتنے بے اختیار ہیں، یہ اپنی مرضی سے حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ ان بے جان بتوں کو تم نے اللہ کے ساتھ کیسے شریک ٹھہرا لیا؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر یہ بات نہیں جانتے۔ وضرب اللہ مثل الرجلین، اور اللہ مثال دیتے دو بندوں کی، دو شخصوں کی، احدہما، ان میں سے ایک گونگا ہے، دو ایسے شخص ہیں، احدہما ابکم، ان میں سے ایک گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، وہ کسی چیز پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، وہو کل علی مولاہ، وہ اپنے مالک کے اوپر، اپنے باس کے اوپر بوجھ ہے، کوئی چیز اس کو کما کے بھی لا کے نہیں دیتا، اینما یوجہ لا یأتی بخیر، وہ جہاں پر بھی اس کو بھیجے، جدھر بھی اس کو بھیجے، کوئی بلائی نہیں لاتا، کوئی خیر نہیں لاتا، کہیں اس کو بھیجتا ہے وہ کام بگاڑ کے ہی آتا ہے، اس کا کام کر کے نہیں آتا۔ حل یستوی ہوا، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ من یأمر بالعدل، جو شخص انصاف کا حکم دیتا ہو، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھے راستے کے اوپر بھی قائم ہے۔ تو یہ گونگا اور یہ جو انصاف کے اوپر ہے، یہ دونوں قطعی طور پر برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
تو اسی طرح یہ مثال دے دی کہ اللہ اور یہ جو معبودان باطلہ ہیں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی غیب کا علم، غیب کی خبریں اللہ ہی جانتا ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ، اور نہیں ہے قیامت الا کلمح البصر، مگر آنکھ جھپکنے کے برابر۔ چلو، وما امر الساعہ، اور فرمایا کہ قیامت کا معاملہ نہیں ہے الا کلمح البصر، مگر آنکھ جھپکنے کے برابر، او اقرب، یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ یہ گویا قیامت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اچھا سکتی ہے۔ اور آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی، اور یہاں فرمایا پکنے کے برابر۔ بعض حضرات مفسرین نے کہا ہے کہ ہر آدمی کی موت اس کے لیے قیامت ہے۔ تو موت کب آ جائے؟ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی دیر نہیں ہو سکتی کہ کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ کتنے ٹھیک ٹھاک لوگ اپنی جگہ پہ بیٹھے کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، اچانک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی دیر نہیں لگتی اسی ہر آدمی کو، یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ تو ہر آدمی کو چوکنا رہنا چاہیے۔ کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ واللہ اخرجکم، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں نکالا من بطون تم کے پیٹوں سے، لا تعلمون، تم کوئی چیز نہیں جانتے۔ وہی بات پھر کہ تم اپنی ذات کے اوپر غور کرو۔ وجعل لکم السمع والابصار، اور اللہ نے تمہیں کیا اور آنکھیں، اور دل عطا کیا، لعلکم تشکرون، یہ ساری نعمت عطا کی۔ لم یروا الی الطیر، کیا نہیں دیکھا انہوں نے پرندوں کی طرف، مسخرات، جو مسخر ہیں، فی جو السماء، آسمانی فضا میں، یعنی آسمان کی اللہ ہی نے ان کو اٹکا کے رکھا ہے، کیسے فضا میں اڑتے اور جو ہے ہیں، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو فضا میں جما کر رکھا ہوا ہے۔ ما یمسکہن الا اللہ، نہیں تھام رکھا ان کو مگر اللہ نے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں بہت للمؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہے۔ اب اللہ نے انسان کو رہنے کے لیے گھر عطا کیے، کبھی کوئی پکے گھر بناتا ہے، کبھی کوئی کچے گھر بناتا ہے، کبھی کوئی خیمے میں رہتا ہے، یہ مختلف چیزیں اللہ نے بنائی۔ اور پھر اللہ نے جانوروں کی کوئی چیز انسان کے لیے نفع کے بغیر نہیں بنائی۔ جانوروں کی اون، ان کے بال، ان کی پشم، ہر چیز انسان کے کام آتی ہے، اور انسان اس سے مختلف قسم کی مصنوعات بناتا ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم، اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے، من بیوتکم، تمہارے گھروں کو، سکنن، سکون کی جگہ، وجعل لکم من جلود الانعام، اور بنائے ہیں اس اللہ نے تمہارے لیے، من جلود الانعام، چوپایوں کی کھال میں بھی، بیوتن، گھر، تستخفونہا، جنہیں تم ہلکا پاتے ہو، یوم ظعنکم، جس دن سفر کرتے ہو، ویوم اقامتکم، اور جس دن قیام کرتے ہو۔ یعنی کھال کے اس زمانے میں جانوروں کی کھال کے خیمے بنتے تھے، تو وہ اتنے ہلکے پھلکے کہ جب آدمی سفر میں جاتا ساتھ اٹھا کے لے جاتا، جہاں مرضی گاڑ کے خیمہ لگا لیتا اور وہاں رہائش اختیار کر لیتا، اور جہاں مرضی اکھاڑ کے اپنے ساتھ چل پڑتا۔ تو فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ، اور اس نے اپنا جانوروں کی کھالوں میں، چوپایوں کی کھالوں میں بنایا تمہارے لیے، بیوتن، گھر، تستخفونہا، جن کو تم ہلکا پاتے ہو، یوم ظعنکم، جس دن تم سفر کرتے ہو، ویوم اقامتکم، اور جس دن قیام کرتے ہو، من اصوافہا، چوپایوں کی اون، واوبارہا، اور وہ جو اونٹ کے اوپر ہوتی ہے وہ برسی، اوبار وہ وبر کی جمع ہے،
اونٹ کی جو کھال ہے، اونٹ کا وہ جو ریشم سی ہوتی ہے اس کو، وہ اشعارها اور ان کے بال، اساساً سامان بنایا اس نے، وہ متاع الحین اور استعمال کرنے کے لیے ایک مقررہ وقت تک، تو ایک مقررہ وقت تک وہ لیدر تم استعمال کرتے ہو۔ واللہ جعل لکم، وہی اللہ ہے جس نے بنائے تمہارے لیے، مما خلق ظلالا، جو اس نے پیدا فرمائے ہیں سائے، سائے بھی اللہ نے درختوں کے تمہارے لیے بنائے، وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور اس نے پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں، وجعل لکم سرابیل، اور اس نے تمہارے لیے وہ لباس بنائے، تقیکم الحر، جو تم کو گرمی سے بچاتے ہیں۔ ایسا لباس، آج کل تو بڑے جدید قسم کے لباس آ گئے کہ انسان گرمی سے اور دھوپ سے ان سے بچ سکتا ہے۔ وسرابیل، اور ایسا لباس، تقیکم بأسکم، جو لڑائی میں تمہاری حفاظت کرتا ہے، یعنی جو زریں لوہے کی آدمی پہنتا ہے ایسا لباس۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم، اللہ اسی طرح اپنی نعمتیں مکمل کرتا ہے تمہارے اوپر، لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پس اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو حقیقت یہ ہے تو آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے، المبین، کھول کھول کر واضح طور پر لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا۔ یعرفون نعمت اللہ، یہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے احسانات کو، ثم ینکرونہا، پھر وہ ان کا انکار کرتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے اکثر کافر ہیں، ناشکرے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر ان کافروں کو اجازت نہیں دی جائے گی، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان سے توبہ لی جائے گی، توبہ قبول، نہ بولنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ ہی توبہ قبول کی جائے گی۔ وَيَرَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب وہ دیکھیں گے الذین، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جب وہ دیکھیں گے ظالم لوگ، العذاب، عذاب کو، ظالم لوگ جب دیکھیں گے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو وہ ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، شُرَكَاءَهُمْ، اپنے شریکوں کو، جن کو انہوں نے شریک ٹھہرایا تھا، ان کو کہیں گے، دیکھیں گے، قالوا، تو کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، یہ ہمارے وہ شریک ہیں جن کو ہم آپ کے علاوہ پکارا کرتے تھے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، تو وہ شرکا ان کو جواب دیں گے، ان کی طرف بات پھینکیں گے۔ فَأَلْقَوْا، وہ جن کو شریک ٹھہراتے تھے وہ ان کی طرف بات پھینکیں گے، إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً تم تو بڑے جھوٹے ہو، ارے ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، یہ تو تم اپنی مرضی سے فیصلہ کیا تھا۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور اس دن وہ اللہ کے حضور سرنگوں ہو جائیں گے، تسلیم اور رضا کے پیکر بن جائیں گے۔ وَأَلْقَوْا، وہ ڈال دیں گے، إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، یومئذ، اس دن، السلام، یعنی تسلیم کر لیں گے، ہتھیار ڈال دیں گے، سرنگوں ہو جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گے ان سے جو وہ جھوٹ موٹ کے الہ گڑا کرتے تھے، جو وہ اپنی طرف سے گڑا کرتے تھے، وہ ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے، ان سے گم جائیں گے۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، زدناہم عذابا فوق العذاب، تو ہم زیادہ دیں گے ان کو عذاب سے بڑھ کر عذاب، بما کانوا یفسدون، اس بنا پر کہ وہ فساد کیا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، اس گواہ سے مراد ان کے پیغمبر ہیں۔ شہیدن علیہم من انفسہم، گواہ ہوگا ان پر، من انفسہم، انہی میں سے، وجئنا بک شہیدن، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ بھی گواہ ہوں گے، وجئنا، اور ہم لے کر آئیں گے، بکا، آپ کو، شہیدن، گواہ،
علی ہؤلاء ان لوگوں پر، ونزلنا علیک الکتاب اور ہم نے جو آپ کے اوپر کتاب نازل کی، تبیانا لکل شیء جو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے ہر چیز کو، وہدن اور ہدایت کا ذریعہ ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمسلمین حکم ماننے والوں کے لیے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، والاحسان اور احسان کا۔ احسان کا مفہوم بہت وسیع ہے، نیکی کرنا، اور اس کی حدیث میں تعبیر ایک یہ بیان کی گئی، ان تعبد اللہ کأنک ترا، آدمی نیکی اور تقوی کے اس مقام پہ پہنچ جائے، ان تعبد اللہ کہ تو اللہ کی عبادت کرے، کأنک تراہ گویا کہ آپ اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، ایسے انہماک کے ساتھ، ایسے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے اللہ کی عبادت کی جائے گویا کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔ فإن لم تکن تراہ، اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں، فإنہ یراک، تو اس سے کم درجہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احسان کی کیفیت ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل کا اور احسان کا حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربی اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا، وینہی عن الفحشاء اور وہ منع کرتا ہے بے حیائی سے، والمنکر اور برے کاموں سے، والبغی اور ظلم اور زیادتی سے، یعظکم وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اور اللہ کا وعدہ پورا کرو، اذا عاہدتم جب تم نے اس سے کوئی وعدہ کیا ہو، ولا تنقضوا الایمان اور اپنی قسمیں مت توڑو، بعد توکیدها ان کو پختہ کرنے کے بعد، وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا جب کہ تم بنا چکے ہو اللہ کو اپنے اوپر گواہ، ان اللہ یعلم ما تفعلون بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی قسمیں نہ توڑو، قسموں کا خیال رکھو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، یہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک دیوانی عورت رہتی تھی، اور اس کا یہ تھا کہ وہ دن بھر سوت کاٹتی رہتی تھی، وہ کپڑا بنتی رہتی تھی، اور شام کے وقت خود ہی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی، اپنی محنت کے اوپر پانی پھیر دیا کرتی تھی۔ تو یہ اس کی مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اس طرح نہ ہو کہ اعمال کرتے رہو اور اللہ کی ناشکری کر کے اپنے سارے اعمال ضائع کر دو، یا قسم کھا لو اور اس کو توڑ کر پھر وہ قسم جو ہے نا تم ضائع کر دو اپنا ثواب۔ تو اس لیے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اور تم نہ ہو جانا کلتی اس عورت کی طرح، نقضت جس نے توڑ ڈالا، غزلها اپنے کاتے ہوئے سوت کو، من بعد قوت اسے مضبوط کرنے کے بعد، انکاسا ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، تتخذون ایمانکم دخلا بینکم تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ذریعہ بناتے ہو، ان تکون امتن کہ تم ایک گروہ ہو جاؤ، ہی اربع من امہ وہ زیادہ فائدہ اٹھا لے دوسرے گروہ سے، یعنی قسموں کے ذریعے تم دوسرے کو یقین دلا کر فائدہ زیادہ اٹھانا چاہتے ہو، ایسا کام نہ کرو۔ انما یبلوکم اللہ بہ اللہ اس کے ذریعے تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور وہ ضرور کھول دے گا تمہارے لیے قیامت کے دن، مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ان باتوں کی حقیقت جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ پھر وہی بات بیان کی جا رہی ہے جو پہلے کئی دفعہ بیان کی گئی کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ایک مذہب اور ایک دین پر بنا دیتا، لیکن اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے انسان کو اختیار دے دیا کون سیدھے راستے پہ چلتا ہے اور کون برے راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ اگر اللہ چاہتا لَجَعَلَكُمْ تو بنا دیتا تم سب کو امتا واحدہ ایک ہی امت، وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے، وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور تم سے ضرور بضرور باز پرس ہوگی، تم سے ضرور بضرور پوچھا جائے گا، عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ان اعمال کے بارے میں جو تم کرتے رہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ
اور تم نہ بنانا اپنی قسموں کو دخلم بینکم، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ، دخلم بینکم آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ، فتزل قدم اس طرح کے لڑکھڑا جائیں تمہارے قدم، بعد ثبوتہا جمنے کے بعد، وتذوق السوء اور تمہیں چکھنا پڑے برے نتائج کا مزہ، بما صددتم اس بنا پر کہ تم نے روکا تھا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے۔ تو اگر تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکو گے تو اس کا مزہ تمہیں چکھنا پڑے گا، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور تمہیں بڑا عذاب ملے گا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور تم نہ بیچ ڈالو اللہ کے وعدے کو، اللہ کے عہد کو، ثمنًا قلیلا حقیر معاوضہ لے کر، انما عند اللہ ہوا خیر یقیناً اللہ کے پاس جو بدلہ ہے، جو معاوضہ ہے وہ کئی گنا زیادہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانو، ما عند اللہ ینفد جو کچھ تمہارے پاس ہے، ما عندکم ینفد جو کچھ تمہارے پاس ہے، ینفد وہ ختم ہونے والا ہے، وما عند اللہ باق اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا ہم ضرور بضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اجرہم ان کا اجر، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہیں بہتر ہے ان اعمال سے جو وہ کرتے ہیں، من عمل صالحا تم میں سے جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، من ذکر او انسا مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن بشرطے کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً تو ہم انہیں پاکیزہ زندگی، اچھی زندگی عطا کروائیں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ ہم ان کو بسر کروائیں گے اس دنیا میں، حیاتاً طیبہ پاکیزہ زندگی، اچھی زندگی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور ہم بدلہ دیں گے انہیں، اجرہم ان کا اجر آخرت میں بھی ان کو اجر دیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان اعمال سے کئی گنا زیادہ بہتر جو وہ کرتے ہیں۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ قرآن کریم پڑھنے کا آداب بیان کیے جا رہے ہیں، جب تم قرآن کریم پڑھو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ تو اللہ سے پناہ مانگ لیا کرو، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو مردود شیطان کے شر سے، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ انہ لیس لہ سلطان اصل بات یہ ہے کہ لیس لہ سلطان اس کا کوئی زور نہیں چلتا، علی الذین آمنوا ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے، تو ایمان والوں پر اور اللہ پر بھروسہ کرنے والوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا، انما سلطانہ اس کا زور تو علی الذین ان لوگوں پر چلتا ہے، یتولونہ جو اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اپنا سنگی بنا لیتے ہیں، اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون اور جو اس سے جو ہے نا اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں، شیطان کو کے بہکانے کی وجہ سے شرک کرتے ہیں، ان کے اوپر اس کا زور چلتا ہے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً یہاں ان آیات کو جو کسی وجہ سے کسی حکمت کے تحت تبدیل کر دی جائیں ان کی حکمت بیان کی جا رہی ہے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً اور جب ہم بدلتے ہیں ایک آیت، مکان آیتن دوسری آیت کی جگہ پر، واللہ اعلم بما ينزل تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، قالوا وہ یہ کہتے انما انت مفتر یہ تو آپ خود اپنی طرف سے کلام گھڑ رہے ہیں، اپنی طرف سے گھڑ رہے ہیں، اسی لیے اس میں روزانہ تبدیلیاں ہوتی ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جو حقیقت کو نہیں جانتے۔ قل آپ کہہ دیجئے نزلہ روح القدس من ربک اس کو نازل کیا ہے روح القدس نے، من ربک تمہارے رب کی طرف سے، بالحق بالکل ٹھیک ٹھیک، کیوں نازل کیا، لیثبت الذین آمنوا تاکہ اللہ ثابت قدم رکھے ایمان والوں کو، وہدن اور ہدایت عطا کرے، وبشرا اور بشارت عطا کرے، للمسلمین فرما برداروں کے لیے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ اور تحقیق ہم خوب جانتے ہیں، انہم یقولون کہ وہ ضرور یہ بات کہیں گے، انما یعلمہ بشر کہ ان کو سکھاتا ہے ایک آدمی۔ یہ دراصل مکہ مکرمہ میں ایک لوہار تھا،
اس کے بارے میں مشرکین نے یہ پروپیگنڈا کر رکھا تھا، مشہور کر رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اس کے پاس جا کے بیٹھتے تھے تو انہوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ آپ اس سے یہ قرآن سیکھ کر آتے ہیں۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر اس سے سیکھا ہوتا، وہ تو عجمی تھا اور قرآن عربی میں ہے، تو وہ کیسے آپ کو سکھا سکتا ہے؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم خوب جانتے ہیں، اَنَّمْ يَقُولُونَ، وہ یہ کہیں گے، اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، در حقیقت اس کو سکھاتا ہے ایک آدمی، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، لسان الذی، حالانکہ زبان، الذی اس شخص کی، یلحدون جس کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں، اعجمی واجمی، لسان الذی، لسان الذی اس آدمی کی، یلحدون الیہ جس کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں، اعجمی عجمی ہے، وہذا لسان عربی مبین، اور اس قرآن کی زبان تو عربی ہے جو بالکل واضح ہے، یعنی فصیح ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیات پر، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو ہدایت عطا نہیں کرتا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، حقیقت یہ ہے، یفتری گھڑتے ہیں، الکذب جھوٹ، الذین وہ لوگ، لا یؤمنون بآیات اللہ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، واولئک هم الکاذبون، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ، جو اللہ کا انکار کرتا ہے، جس نے انکار کیا، کفر کیا اللہ کے ساتھ، من بعد ایمانی ہی، ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہا، مگر وہ شخص کے جس کو مجبور کیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان کے اوپر مطمئن ہے۔ یہاں پر مرتد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو مرتد ہو گیا، ہاں اگر کسی کو گن پوائنٹ کے اوپر کہہ دیا تو اس میں اجازت ہے کہ وہ کلمہ کفر کہہ دے، لیکن اس میں عظیمت یہ ہے کہ وہ کلمہ کفر اس وقت بھی اپنی زبان سے ادا نہ کرے، رخصت تو یہ ہے کہ ادا کر دے۔ من کفر باللہ، جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، من بعد ایمان، ایمان لانے کے بعد، الا سوائے اس شخص کے، اکرہا جس کو مجبور کر دیا گیا ہو، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل اطمینان ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، تو وہ تو معذور ہے۔ ولیکن من شرح بالکفر، اس کے برعکس جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو اختیار کیا، ولیکن من شرح بالکفر صدرا، جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو اختیار کیا، فعلیہم غضب من اللہ، تو ان پر اللہ کا غضب ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ذَلِكَ، یہ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، انہوں نے پسند کر لیا دنیا کی زندگی کو، عَلَى الْآخِرَةِ، آخرت کے مقابلے میں، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور یقیناً اللہ کافروں کو ہدایت عطا نہیں کرتے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، طبع اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وسمعہم، اور ان کے کانوں پر، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، واولئک هم الغافلون، یہی لوگ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لا جرم، یقینی طور پر، لازماً، انہم، یہی لوگ ہیں، فی الآخرۃ هم الخاسرون، آخرت میں یہ خسارہ پانے والوں میں ہوں گے، گھاٹے والوں میں، نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ ثم ان ربک، پھر بے شک آپ کا رب، للذین، ان لوگوں کے حق میں، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، اس کے بعد کہ جب ان کو آزمائش میں ڈالا گیا، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، اور صبر کیا، ان ربک من بعدہا، بے شک تیرا رب ان آزمائشوں کے بعد، لغفور الرحیم، بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ ان صحابہ کرام کے بارے میں آیت نازل ہوئی جن کو مکہ مکرمہ میں کافروں نے خوب ستایا تھا، فرمایا کہ وہ ہجرت کر کے آگے، تو اللہ نے اس ہجرت کی وجہ سے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یوم تأتی کل نفس، قیامت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یوم تأتی، اس دن کو یاد کرو جس دن آئے گا، کل نفس، ہر شخص، تجادل عن نفسہا، وہ کوشش کرے گا اپنے آپ کو بچانے کی، ہر نفس کو،
نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اپنی ہی فکر ہوگی۔ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو اس کے اعمال کا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ مثال بیان کرتے ہیں، قَرْيَةً، اس بستی کی، کانت آمنةً، جو امن والی تھی، مطمئنةً، اطمینان والی تھی، یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان، ان کو ان کا رزق پہنچتا تھا، رغدن، خوب فراوانی کے ساتھ، من کل مکان، ہر طرف سے، فکفرت، انہوں نے ناشکری کی، بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی، فاذاقها اللہ لباس الجوع، تو اللہ نے ان کو چکھا دیا بھوک کا مزہ، بھوک کا لباس، والخوف، اور خوف کا، بما کانوا یصنعون، ان کرتوتوں کے بسبب جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ مکہ کے کافروں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو ہر طرح کی نعمتیں عطا کی گئی، لیکن انہوں نے اللہ کا انکار کیا تو ان کے اوپر قحط نازل ہوا، اور اسی طرح دشمن کا خوف اللہ نے ان کے اوپر طاری کر دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور تحقیق آیا ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، لیکن انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، سو عذاب نے ان کو آ پکڑا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس وجہ سے کہ وہ ظالم تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، سو تم کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ رزق، واشکروا نعمت اللہ، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعتاً تم اسی ہی کی عبادت کرتے ہو۔ تو اپنی طرف سے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام نہ قرار دو۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تم پر حرام قرار دیا مردار کو، والدم، اور خون کو، ولحم الخنزیر، اور سور کے گوشت کو، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس چیز پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، غیر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا جائے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پر جو مجبور ہو جائے، فمن اضطر، جو مجبور ہو جائے، غیر باغ، اس حال میں کہ وہ سرکش بھی نہ ہو، ولا عاد، اور حد سے بھی بڑھنے والا نہ ہو، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کسی کی کوئی مجبوری ہے، کوئی بیماری ہے اور ڈاکٹر نے ایسی غذا تجویز کر دی جو حرام ہے، یا کوئی اور مجبوری ہے، تو اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ وَلَا تَقُولُوا، اور تم یہ بات نہ کہہ دیا کرو، لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، ایسے ہی جو آ جائے تمہاری باتوں، تمہاری زبان پر جھوٹ موٹ، یعنی حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں جو بات تمہاری زبان پہ آ جائے وہ بات نہ کر دیا کرو۔ وَلَا تَقُولُوا، اور تم مت کہو، لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ، جو تمہاری زبانوں پر بات آ جائے، الکذب، جھوٹ موٹ، کہ ھذا حلال وھذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھو، اپنی طرف سے چیزوں کو حلال اور حرام قرار دیتے ہو، یہ تو اللہ پر جھوٹا بہتان ہے۔ ان الذين يفترون على الله الكذب، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، لا یفلحون، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے جھوٹ کا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور پھر ان کو کہا جا رہا ہے، مشرکین کو، کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے کا دم بھرتے ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں تو یہ چیزیں حرام نہیں تھی، سوائے کچھ چیزیں یہودیوں کے اوپر اسپیسیفک حرام قرار دی گئی تھی، لیکن وہ خاص تعلق ان کے ساتھ تھا، باقی کسی کے لیے حرام نہیں قرار دیا۔ وعلی الذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، تو ہم نے حرام قرار دیا تھا وہ سب کچھ جو بیان کیا آپ کے سامنے، من قبل، اس سے پہلے، وما ظلمناہم، اور ہم نے ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء، پھر بے شک ربک، تیرا رب، للذین، ان لوگوں کے لیے، عملوا، جو کر گزرتے ہیں، سوء، کوئی بھی برائی، بجہالت، نادانی میں، نادانی میں، جہالت میں کوئی برائی کر گزرتے ہیں، ثم تابوا من بعد ذلک،
پھر توبہ کر لیتے ہیں اس کے بعد، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، ان ربک من بعدها بے شک تیرا رب اس توبہ کے بعد لغفور الرحیم ضرور بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ ان ابراہیم کان امتن بے شک ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں پوری انجمن تھے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ فلاں شخص اپنی ذات میں پوری انجمن تھا، حضرت ابراہیم اپنی ذات میں پوری امت تھے، قانتاً للہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار، حنیفاً سب سے کٹ کر اللہ کے ہو کر رہنے والے، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے، اجتباہو اللہ نے ان کو منتخب کر لیا تھا، وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور ان کو سیدھی راستے پر ڈال دیا تھا، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دی تھی، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کی تھی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے تھے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا کہ تم پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کی، حنیفا یکسو ہو کر، وما کان من المشرکین اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کی ملت میں کی پیروی کرتے ہیں تو پھر صحیح طرح جو ان کا مذہب تھا اس طرح اس کی پیروی کرو، پھر شرک نہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام تو مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ہاں یہودیوں نے کیا کیا، ہفتے والے دن ان کو شکار سے منع کیا گیا تھا، پابندی لگا دی گئی تھی کہ وہ اس دن اپنی معاشی سرگرمیاں جاری نہیں رکھ سکتے، لیکن انہوں نے اس کی بھی مخالفت کی اور مختلف ہیلوں بہانوں سے انہوں نے ہفتے والے دن بھی کاروبار کیا۔ انما جعل السبت حقیقت یہ ہے جعل نافذ کیا گیا تھا، السبت ہفتے کے دن کا قانون، علی الذین اختلفوا فیہ ان لوگوں پر جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، یوم القیامہ قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون ان باتوں کے بارے میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلائیے، دعوت دیجئے، الی سبیل ربک اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی اور ان کے ساتھ مباحثہ کریں ایسے طریقے سے، ہی احسن جو کہ بہترین ہو۔ اگر مباحثے اور مناظرے کی ضرورت پیش آئے، بحث و مباحثے کی، تو وہ بھی اچھے طریقے سے کیا جائے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو اللہ کے راستے سے بھٹک گیا، وهو اعلم بالمہتدین اور وہ ہدایت یافتہ جو لوگ ہیں ان کو بھی خوب جانتا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ اور اگر تم بدلہ لو، فَعَاقِبُوا تو ان کو تکلیف پہنچاؤ، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ اسی قدر جس قدر تمہیں تکلیف پہنچائی گئی، یعنی اگر تم ان سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا انہوں نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے، اس سے زیادہ نہ کرنا۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ اور اگر تم صبر کرو گے، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ تو یقیناً صبر بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، مسلمانوں کو کہا گیا تھا کہ وہ صبر سے کام لیں۔ وَاصْبِرْ اے نبی آپ صبر کیے جائیں، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اور نہیں ہے آپ کا صبر مگر اللہ کی توفیق سے، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اور آپ ان کے اوپر غم نہ کھائیں، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ اور آپ تنگ دل بھی نہ ہوں، مِمَّا يَمْكُرُونَ ان کی چال بازیوں سے، وہ جو چال بازیاں یا جو سازشیں یہ کر رہے ہیں اس پہ آپ کو کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ نے واضح طور پر اعلان کر دیا، ان اللہ مع الذین اتقوا حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، والذین هم محسنون اور جو اچھے کام کرنے والے، نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ ہے۔ اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے، جس کو اللہ کی معیت اور اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے،
پھر اسے اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس لیے آپ کو گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا ساتھ تمہیں حاصل ہے، لہذا فتح اور کامیابی تمہیں ہی مل کر رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔